محترم دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنے قیمتی خطاب سے تمام سامعین کو مستفید فرمائیں اور اپنی دعا پر جلسے کا اختتام فرمائیں۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں وہ نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ حضرت والا کے خطاب کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ مختلف مذہبوں کے ماننے والے گرو، سیاسی لوگ شہر لدھیانہ کے بزرگ اور باعزت حضرات، قرب و جوار پنجاب اور ہریانہ سے آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جمعیت علماء ہند کے ورکرز اور ہندو مسلمان، میں آپ سب حضرات کا جمعیت علماء ہند کی طرف سے اس بلائے ہوئے قومی یکجہتی پروگرام میں تشریف لانے پر جمعیت علماء کے ایک خادم کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد نہ کوئی جوش و خروش ہے، نہ کوئی سیاسی عنوان ہے، اس لیے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ ہم ہندوستان کی پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی کوئی سمبند نہیں رکھتے۔ ہمارا جمعیت علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس کے باوجود ہم ہندوستان کے اندر سیکولرزم اور جمہوری نظام کو، حکومتوں کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم مذہبی لوگ ہیں، لیکن ہم ضروری اس لیے سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک سکھ، ایک کرسچن اپنے مذہبی تشخص اور نشانی کے ساتھ اگر ملک میں زندہ رہ سکتا ہے تو سیکولر ملک میں زندہ رہ سکتا ہے، کسی خاص مذہب کی پابندی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارا ماننا ہے، اس لیے ہم نے اس ملک کو سیکولر دستور دیا ہے۔ لوگ نہیں جانتے، ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریک سب سے پہلے 1803 سے شروع ہوئی۔ آپ نہیں جانتے ہوں گے، جس دن انگریز نے دلی میں یہ کہا، 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر کھڑے ہو کر انگریز نے یہ کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اور 3 سال تک بڑے بڑے راجا، مہاراجا، نوابوں کی گردن دبانے کے بعد 1803 میں دلی میں اعلان کیا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن
آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا۔ اسی دن ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے دلی میں اعلان کیا تھا، آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ یہ پہلا دن تھا، ابھی تک کانگریس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ 1803 کی بات ہے۔ سب سے پہلا جہاد آزادی حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید کا ہوا، ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا جہاد آزادی 1857 میں ہوا، اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد ایک تحریک چلی کہ ہندو مسلمان کو ساتھ ہونا چاہیے۔ سن 1883 میں کانگریس کا وجود ہوا۔ 1803 میں اعلان جہاد کیا دلی سے۔ اس کے 80 سال کے بعد کانگریس کا وجود ہوا۔ بات چلتی رہی، ہندوستان کی مختلف اقلیتیں اور اکثریتیں جہاد آزادی کے اندر قصہ خوانی بازار پشاور، جلیانوالہ باغ امرتسر، دلی، شاملی، مراد آباد، سنبل، ہر جگہ جہاد آزادی ہوتا رہا۔ کانگریس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء برابر میں نہیں، جمعیت علماء 5 قدم آگے رہی۔ جہاد آزادی میں جیسے جیسے یہ لگتا رہا کہ ملک آزاد ہونے والا ہے، ہمارے پاس تحریریں موجود ہیں، ورکنگ کمیٹیوں کی تجویزیں موجود ہیں۔ جمعیت علماء بار بار گاندھی جی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے بار بار یہ بات کہتی رہی، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا یا یہ ملک ہندو راشٹر بنے گا۔ اور برابر ہمارے پاس تجاویز موجود ہیں، میں نے وہ تجویزیں لکھ کر سونیا گاندھی کے پاس بھیجی تھی۔ ہم سے برابر کانگریس یہ وعدہ کرتی چلتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کے قبرستان، مسلمانوں کے کلچر، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا ایک لمبی فہرست ہے، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ ہم کانگریس کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا، اور بدقسمتی تھی کہ آزاد ہوا اور تقسیم بھی ہو گیا۔ اب ایک طاقت ابھری جس نے یہ کہا کہ مسلمان اپنا حصہ لے چکا، اب ہندوستان کے اندر دستور سیکولر دستور نہیں، ہندوستان ہندو ملک بنے گا۔ ہمارے بزرگوں کی طاقت تھی، مولانا مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان پکڑ کر بیٹھ گئے گاندھی جی کو اور جواہر لال نہرو کو، ہم سے جو وعدہ کیا ہے پورا کرو۔ ہم بار بار کہتے رہے، ہم بار بار کہتے رہے، ہمیں یقین دلاؤ
ملک آزاد ہوگا تو ملک سیکولر بنے گا یا ملک ہندو بنے گا؟ آپ نے ہم سے وعدہ کیا، یہ آپ کی تجاویز ہے۔ ہم ملک کی تقسیم کی مخالفت کرتے رہے، ہماری پگڑیاں اچھالی گئیں، ہماری ٹوپیوں کو پیروں میں روندا گیا، ہمارے گلے کے اندر جوتوں کے ہار ڈالے گئے، مگر ہم نے جس چیز کو ملک کے لیے اچھا سمجھا تھا ہم وہی کہتے رہے۔ ملک کی تقسیم پر ہم راضی نہیں ہوئے۔ اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں تم نے کیے ہیں، تم مجرم ہو، ہمارا کیا جرم ہے؟ نعرہ تکبیر! ہم سے اسے اٹھا کے پھینک دوں گا، آگ لگا دوں گا اسے، پاگل کہیں گے۔ اگر ملک کی تقسیم کرائی ہے اور راضی ہوئے ہو تو تم راضی ہوئے ہو، مجرم تم ہو، ہمارا کوئی جرم نہیں۔ جمعیت علماء کا ایک وزن تھا، 150 سالہ تاریخ تھی، لوگ شریف تھے، جمعیت علماء کے سامنے سر جھکائے اور جمعیت علماء کے اس مطالبے کو منظور کیا۔ آج ہندوستان کے دستور میں کسی بھی اقلیت کے لیے جو دفعہ پائی جاتی ہے جمعیت علماء کی دین ہے، اور پورے ملک کے اندر ہر اقلیت رہ رہی ہے، آزادی کے ساتھ رہ رہی ہے، گرودوارے سے آواز آ رہی ہے، مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں، چرچ آزاد کھڑے ہوئے ہیں، سیکولر دستور کی دین ہے۔ اگر یہ دستور سیکولر نہیں رہے گا، ان دفعات کو آگ لگا دی جائے گی، کبھی یہ ملک زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ 2-4 اقلیتیں نہیں ہیں، 2-5 کروڑ نہیں ہیں، 50 کروڑ اقلیتیں ہیں۔ دلت اپنے آپ کو ایک اقلیت کہتے ہیں، سکھ اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں، کرسچن اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں، قبائل اپنے آپ کو اقلیت۔ اگر ان اقلیتوں کو ملا دو تو اکثریت اقلیت میں بدل جائے گی۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ آج کی صورتحال ہم اس سے پہلے اقلیت اور اکثریت کے ملانے کی بات نہیں کرتے تھے۔ ہمارا ذہن تھا، ہماری پالیسی تھی کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور ہر اقلیت اور اکثریت اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلے گی ملک زندہ رہے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن ہم کل کے مقابلے میں آج اس کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حکومتیں آتی تھیں وہ نفرت کو ختم تو نہیں کرتی تھی، لیکن نفرت کو بڑھانے کی بات نہیں کرتی تھی۔ آج جو حکومت آئی 4.5 سال میں، تو اس نے وہ سب کچھ پیش کیا کہ جو 65 سال کے اندر تو نہیں ہوا تھا۔ اسی دلی میں جہاں حکومت ہے وہاں کرسچنوں کے گردواروں کو آگ لگائی گئی۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب حکومت ہماری ہے، گھر واپسی کے پروگرام بناؤ، یعنی مسلمان نہیں، پھر واپس بنے، ہندو مذہب کو اختیار کرے۔ اسی پنجاب اور ہریانہ کے اندر کرسچنوں کو ہندو بنایا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا مسلمانوں کے لیے آگرے میں ہندو بنانے کے لیے سبھا بنائی گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ماں کا دودھ انہوں نے پیا ہے، ان کے سوا کسی نے نہیں پیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں آگ لگانا چاہتے ہیں، انسان کا خون پانی کی طرح عام کرنا چاہتے ہیں۔ کون انسان ہے جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر
کسی دوسرے کے مذہب کو زبردستی قبول کرے گا. صرف مسلمان ہی نہیں، نہ کرسچن کر سکتا ہے، نہ سکھ کر سکتا ہے. آپ دلت کو نہیں کرا سکتے، قبائل کو نہیں کرا سکتے. ملک ہمارا ہے، ہم ہزاروں سال سے نہیں، ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں. آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو ملیں گے. ان کا کلچر الگ الگ ہے، ان کی صورت الگ الگ ہے، ان کے رنگ الگ الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ الگ ہیں. ہندوستان میں آپ کو نہیں ملے گا. یہاں کی ہر برادری نے اسلام کو قبول کیا، سکھ ازم کو قبول کیا، مسیحیت کو قبول. آزادی ہے، ہمارے ملک کی وشیشتا ہے. یہاں اتنی لچک ہے. ایک باپ کی 5 اولاد ہے، ایک مسلمان بن جاتا ہے، دوسرا سکھ بن جاتا ہے، تیسرا کرسچن بن جاتا ہے، چوتھا اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہے. سب بیٹھ کر ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک رہتے ہیں. یہ ہماری وشیشتا ہے. ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارا رہن سہن ایک ہی جیسا ہے. اگر گوجر ہندو ہے، گوجر مسلمان بھی ہے، گوجر سکھ بھی ہے. اگر جاٹ ہندو ہے، جاٹ مسلمان بھی ہے، جاٹ سکھ بھی ہے، جاٹ مسیحی بھی ہے. ہر برادری نے مذہبوں کو قبول کیا ہے اور سب ہندوستانی کے رہنے والے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت کی جو آگ لگائی جا رہی ہے، ہم سڑکوں پر لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آگ لگانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں اس سبھا میں بیٹھنے والے ہر آدمی سے کہتا ہوں کہ اگر تم اس طوفان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو جو سیاست کی گدی پر بیٹھ کر طوفان چلایا جا رہا ہے، تو تمہیں اپنی زندگی کو گاؤں، دیہات، شہر، بازار، ہر جگہ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. پیار و محبت کے دیے جلانے پڑیں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا پڑے گا، ملنا پڑے گا، اور اپنی پرانی تاریخ کو زندہ کرنا پڑے گا. ہم تو ہمیشہ اس ملک میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں آپ ساتھ نہیں دیکھیں گے. میں نے امریکہ کو دیکھا ہے، یورپ کو دیکھا ہے. آپ کو دنیا کے لوگ ملیں گے بڑے بڑے شہروں میں، اس لیے کہ وہ لوگ روٹی روزی کمانے کے لیے پہنچے ہیں. روٹی روزی تو بڑے شہروں میں ملتی ہے، گاؤں اور دیہات کے اندر آپ کو لوگ نہیں ملیں گے. ہندوستان کی وشیشتا ہے، یہاں دیہات در دیہات ہندو، مسلم، کرسچن، سکھ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا. آپ اگر ان سے پوچھیں کہ تم کب سے یہاں آباد ہو، وہ اپنی تاریخ نہیں بتا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے اندر اتنی لچک ہے کہ یہاں مذہب کی بنیاد کے اوپر ہلا گلا، مارنا پیٹنا، لوٹنا نہیں تھا. یہ تو برا ہو اس سیاست کا. جنہوں نے اپنے ووٹ کو جمع کرنے کے لیے آگ لگانی شروع کی، اور 65 سال کے بعد وہ ہمارے اس ملک کے اندر اس جادو کو چلانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اقلیتیں پورے ہندوستان کے اندر اس پر لگ جائیں کہ ہم ان کی آگ کے اوپر پانی ڈالیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیار و محبت کی بارش برسا کر کے اس آگ کو ختم کر سکتے ہیں. میرے بھائی، جمعیت علماء کا صرف یہی ایک پیغام ہے، اور ہم اس پیغام کو پورے ملک میں لے کر چل رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری اس بات میں آپ کو اچنبھا لگے. RSS ایک پارٹی ہے جو سیاسی پارٹی نہیں ہے.
بی جے پی ہے، سیاسی آر ایس ایس نہیں ہے. اور آر ایس ایس کا ایک سن 1925 جمعیت علماء کا پلیٹ فارم بنا ہے 1919 میں، اور بی جے پی 25 میں، آر ایس ایس 25 میں. آر ایس ایس کی بنیاد خاص طور پر مسلم دشمنی پر تھی. لیکن مجھے حیرت ہے کہ ملک میں 4 سال بی جے پی کی حکومت میں آر ایس ایس نے اپنے نظریے کو تبدیل کیا. آر ایس ایس کے سنچالک نے دلی میں ابھی مہینہ بھر ہوتا ہوگا شاید تقریر کی، اور انہوں نے 2 باتیں خاص طور پر ایسی کہیں جو سن کر ہمارا تو دماغ اڑ گیا. ایک بات انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اور اس کے نیتاؤں نے 60 سال حکومت کر کے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. آج تک آر ایس ایس یہ نہیں کہتی تھی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہندوتو کا مطلب بغیر مسلمان، سکھ اور عیسائی کے کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آر ایس ایس کا سوچ بدل رہی ہے. میں نے یہ بات کہی، میرے دوستوں نے مجھ سے سنا اور انہوں نے اس کی تائید. بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سر کے اوپر ہے اس لیے کہا جا رہا ہے، لیکن میں منتظر ہوں. اگر آنے والے دنوں میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی زمینی حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ ملک کی اقلیتوں کو جوڑ کر ملک میں ہندوتوں کو آگے بڑھائیں. ہمارا کیا اختلاف ہے؟ اس بات میں ان کی تائید کرتے ہیں. ہمارا آر ایس ایس سے کوئی اختلاف نہیں. ہمارا اختلاف آر ایس ایس کی اقلیت مخالف پالیسی کی بنیاد پر ہے. اگر آر ایس ایس اس اقلیت مخالف پالیسی کو بدل دے اور اپنی وہ پالیسی جو ملک کے اندر پیار کی ہو سکتی ہے اس پالیسی کو لائے، ہم اس کو خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کیا اختلاف ہے؟ ہم تو سیاسی لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اور جس پر مجھے فخر ہے، 1919 میں جمعیت علماء بنی، آر ایس ایس 6 سال کے بعد بنی. جمعیت علماء نے پہلے دن جو پالیسی اور اپنی سوچ بنائی تھی کہ ملک بغیر اقلیت اور اکثریت کے ملائے نہیں چل سکتا، 65 سال کے بعد 95 سال کے بعد آر ایس ایس اسی جگہ آئی جہاں ہم 80-90 سال پہلے کھڑے تھے. یہ ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے. ہم اس حقیقت کو لے کر چلتے ہیں. ہمارا نظریہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی اتحاد ہونا چاہیے. ہم کبھی کام نہیں کرتے. آسام کے اندر مسئلہ ہوا، 48 لاکھ لوگوں کو، عورتوں کو، ان کو نیشنلٹی کا حق نہیں دیا جانا تھا. جمعیت علماء تنہا ایک جماعت ہے. ہم نے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور ہم نے رکھا. ہم نے وہاں کے اکثریت میں جو لوگ انصاف نے جمع کیا. ہم نے دلی میں پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں تقریباً 150 پریس کے لوگ شریک ہوئے. لوگوں نے کہا یہ تو پرائم منسٹر کے ابھی نہیں ہوتی. ہم نے کہا ہم نے کر کے دکھلایا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اگرچہ ہمارے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، لیکن 48 لاکھ عورتوں کی نیشنلٹی کو ختم کرنے کی جو اسکیم تھی، فیصلہ اس کے خلاف آیا. ان 48 لاکھ عورتوں میں 25 لاکھ ہندو اور 28 لاکھ مسلمان عورتیں تھیں. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہندو، مسلم، کرسچن، عیسائی کچھ نہیں. سب کے سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں. ہم ہندوستانی ہیں، ایک قوم ہے.
مذہب کی بنیاد پر قوم کی تقسیم نہیں ہوتی۔ جمعیت علماء کا کردار یہی ہے، ملک میں اتحاد ضروری ہے۔ ہم نے ڈی ووٹر لسٹ کا مسئلہ آیا، آسام کے اندر جمعیت علماء نے سینکڑوں مقدمات لڑے، ہزاروں لوگوں کو نجات دلائی۔ اس کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جن کی زندگی تباہ کی۔ ہمارا لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا، مگر کیا بات ہے، ہمارا کیا ہے، ہم تو ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ آج ہم تباہی آئی کیرلا کے اندر اور ایسے طوفان آئے اور پانی بہا کے مکانات لے گئے، ایک مکان کے اوپر 4 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ ہم مکان بنا رہے ہیں، اس کے اندر ہندوؤں کے مکان بھی ہیں، عیسائیوں کے مکان بھی ہیں، مسلمانوں کے مکان بھی ہیں، ہمارے نزدیک کوئی تفریق نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم جن بچوں کے مقدمات تقریباً 60 مقدمے لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں، 600-700 بچے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، جن کے اوپر جھوٹا دہشت گردی کا الزام ہے۔ ہم نے اگر 14 بچوں کو، جن کو ہائی کورٹ اور لوور کورٹ سے پھانسی کا پھندا لگنے والا تھا اور فیصلہ ہو گیا تھا، ہم نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آ کر کے ان کو باعزت بری کرایا، اس میں 2 ہندو بھی ہیں۔ ہمارا کردار ہے۔ جمعیت علماء ہند اسی طرح کام کرتی ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کیا ہندو اور کیا، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری پرانی تاریخ پیار و محبت کی تھی۔ گاؤں در گاؤں چھوٹے اپنے بڑوں کو چاچا اور تاؤ کہہ کر کے بلاتے تھے، اور بڑے اپنے چھوٹوں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، اس سے کوئی بحث نہیں، یہ ہندو ہے یا مسلمان، اور اسی پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی 4 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا مدراس میں باڑھ آ گئی شہر کے اندر، اور کتنے مکانات بہ گئے۔ ہم نے وہاں کام کیا، میرے ساتھیوں نے مجھ کو، جو لوگ کام کر رہے تھے، میں گیا مدراس، انہوں نے بتایا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ کیا؟ کہنے لگے کہ ایک عورت اور جوان مرد نے اپنی بچی جو ہسپتال میں ہوئی، اس بچی کو لوگوں نے پوچھا، ہسپتال والوں نے، کیا سرٹیفکیٹ دیا جائے، بچی کا نام کیا ہے؟ ہندو تھے، انہوں نے کہا اس کا نام، ماں نے کہا محمد یونس۔ کہا یہ تو اسلامی نام ہے، اسے کہا ہاں یہی نام رکھو۔ وہ سمجھے کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ اس نے کہا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تھوڑی دیر میں شوہر آ گیا، اس شوہر سے کہا بچی کا نام کیا؟ اس نے بھی وہی بتایا، محمد یونس۔ تو کہا کیا بات ہے بھائی، محمد یونس تو اسلامی نام ہے۔ کہا کہ جب سیلاب آیا تو اتنی تیز پانی آیا کہ ہم نکل نہیں سکے اور چھاتی تک پانی آ گیا، ہم نے سمجھا کہ ہم مر گئے۔ پاس میں جو لوگ کھڑے تھے، ایک جوان کودا اور مجھے ایک کندھے پر، میری بیوی کو دوسرے کندھے پر نکال کر کے باہر کھڑا کر دیا۔ ہم یہ سمجھے کہ بھگوان اس آدمی کی صورت میں آیا ہے۔ ہم نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد یونس۔ اسی دن ہم نے طے کیا کہ اگر بھگوان ہمیں اولاد دے گا تو ہم اس کا نام محمد یونس رکھیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو مرد کا نام ہے، عورت کا؟ کہا ہونے دو مرد، اور نام اس کا محمد یونس ہی رہے گا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے پیار و محبت کی۔ اسی تاریخ کے ساتھ ہم زندہ تھے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے تھے، دکھ اور سکھ میں ساتھ رہتے تھے۔ میں ہر مسلمان سے خاص طریقے پر کہتا ہوں کہ، اور ہر ہندو سے کہتا ہوں، کرسچن سے کہتا ہوں، سکھ سے کہتا ہوں کہ اپنی اس تاریخ کو زندہ کرو۔ یہ تمہارا، یہ نہیں کہ تم ہندوستان میں رہو زندہ، میں کہتا ہوں یہ تمہارا مذہبی فرض ہے۔
جو نہیں جانتے وہ نہیں سمجھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ترمذی کے حدیث جو جانتا ہے وہ کھول کر کے دیکھ لے، فرماتے ہیں امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ، اچھی چیز کا حکم دینا، برے کام سے روکنا، چاہے وہ برا کام ہندو کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے، سکھ کر رہا ہے، کرسچن کر رہا ہے، روکنا اور اچھے کام کا حکم دینا، فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب سمجھتے ہو؟ فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہمارے پاپوں کے اوپر جو اللہ کا غصہ ہوتا ہے، اللہ کے غصے کی آگ کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر تو کنویں سے پانی نکال رہا ہے ڈول سے، اور تیرے پیچھے دوسرا کھڑا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ تو پانی نکال کر اپنے برتن کو بھرے، اگر تو پہلے دوسرے کے برتن کو بھر دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں، ارے اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ دوسرا ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، دلت ہے، کچھ نہیں۔ اور یاد رکھو، حدیث کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ مسئلہ صرف پانی ہی کا نہیں، اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے، مطلب ہے کہ اپنے آپ کو لابھ پہنچانے سے پہلے دوسرے کو لابھ پہنچا، یہ ہے صدقہ۔ اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے دوسرے کے پیٹ کو بھر، اپنے جسم کو ڈھانپنے سے پہلے دوسرے کی فکر کر، اپنا گھر بنانے سے پہلے دوسرے کو بسانے کی فکر کر، یہ ہے صدقہ، صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستہ چل رہا ہے، اس راستے پر اگر کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، ہڈی پڑی ہوئی ہے، کسی کے پیر میں چبھ سکتی ہے، اگر تو اسے ہٹا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس راستے پر تو سب دنیا چلتی ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، ہندو بھی چلتا ہے، سکھ بھی چلتا ہے، کرسچن بھی چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ہر سرشٹی کو لابھ پہنچائے گا، اللہ خوش ہوگا۔ یہ اسلام ہے، یہ تمہارے مذہب کی تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيعَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر کوئی اندھا ہے، نظر نہیں آتا ہے، اگر تو اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا؟ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ میں کہتا ہوں، اور اس کا مفہوم عام ہے، کوئی اپنے گھر جانا چاہتا ہے، کوئی اندھا ہے مسجد میں جانا چاہتا ہے، کوئی اندھا ہے گرجا گھر جانا چاہتا ہے، کوئی اندھا ہے چرچ جانا چاہے، اگر تو اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچا دے گا، اللہ کا نبی فرماتا ہے صدقہ ہے، اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ دین ہے میرے بھائی۔ آپ اگر ہر انسان کے ساتھ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، نہیں کتے بلی کے ساتھ اگر پیٹ بھرو گے اس کا، یاد رکھو اس سے بھی اللہ خوش ہوگا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو انسان کے ساتھ نہ کرنے سے کیسے خوش نہیں ہوگا؟ میرے بھائی یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہر مسلمان کو، اگر ہر مسلمان اپنی زندگی میں اس تعلیم کو اتارے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرے گا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، دھنیوان لوگوں کے ساتھ، فقیر لوگوں کے ساتھ، چاہے ان کا دھرم کچھ بھی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے مذہب کی تعلیم کو زندہ کرے گا،
اس لیے میں وہی پیغام جمعیت علماء کا دیتا ہوں کہ میرے بھائی جہاں رہو ہر آدمی کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں پڑوسی کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ان استقرضک اقرضتہ، اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو دے، اس کا مذہب کیا ہے کوئی بحث نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے دیا تھا ابھی تک نہیں دیا اب کیا دیتا، نہیں، یہ کہنے کا حق نہیں، مانگ رہا ہے دے۔ ان اصابہ خیر حناتہ وان اصابہ شر عزیتہ، اگر اس کے یہاں کوئی غمی ہو گئی ہے تو جا جا کے تعزیت کر، اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہے، اس نے کارڈ بھیجا ہے نہیں بھیجا ہے، جا کے اس کو مبارکبادی دے۔ آخر میں فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ جِدَارَكَ فَوْقَ جِدَارِ جَارِكَ فَتَسُدَّ رِيحَهُ، تیرا پڑوسی رکشہ چلانے والا ہے، ٹھیلا چلانے والا ہے، غریب ہے، تو دولت مند ہے، تو اللہ کا نبی حکم دیتا ہے اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کر کہ تیرے پڑوسی کی ہوا اور روشنی بند ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ مسلمان اپنے کردار کو دیکھے، اس کردار کو اپنائے۔ فرماتے ہیں آخر میں وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِكَ، تو اپنے گھر میں بہترین کھانا بنائے گا اور تیرا پڑوسی کچھ نہیں سوکھی روٹی کھاتا ہے، اگر تیرے کھانے کی خوشبو اس کے گھر میں جائے گی تو اس کے چھاتی کے اوپر سانپ، اے بھگوان مجھے اگر تو نے پیسہ دے دیا ہوتا تو میں بھی ایسے ہی بناتا۔ فرماتے ہیں جائز نہیں، اگر جائز ہے تو پہلے اس کے لیے نکال کر رکھ، تب تیرے لیے کھانا درست ہوگا۔ میرے بھائی یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں آپ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہو، اگر اس سبق کو لے کر جاؤ گے اور پلے سے باندھو گے تو آپ کا یہاں آنا بھی انشاءاللہ عبادت بنے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ جہاں رہیں، چاہے اپنے گاؤں میں ہوں، چاہے شہر میں ہوں، چاہے یاترا میں ہوں، چاہے سفر کر، ہر جگہ اپنے دائیں بائیں کا خیال رکھیں، اور ہر آدمی کی چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو انسانیت کی بنیاد کے اوپر اس کی خدمت کریں۔ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، میں نے ایک شبد سیاست کا نہیں کہا، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوش و خروش دلوا کر کے میں نہیں تالی بجواتا ہوں، میں نے منع کر دیا کہ اٹھا کے پھینک دوں گا اگر تم نے نعرہ تکبیر لگائی۔ آپ سنیے بات کو، زندگی میں اتاریے، تب قوم کا اور ملک کا بھلا ہوگا۔ آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر یہی نفرت کی ہوا چلتی رہی تو اے اللہ ہماری نسلیں زندہ کیسے رہیں گی؟ کہ آپ اپنی زندگی کو اپنے اس مذہب کا نمونہ بنائیے، اور ہر آدمی کے ساتھ چاہے دھرم کچھ بھی ہو آپ اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ، خدا کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ وہ ناکام ہوں گے اور ناکام ہو رہے ہیں، تم کامیاب ہوگے، اس لیے کہ اوپر والے کی تائید تمہاری ہوگی، ان کے لیے تائید نہیں ہوگی۔ میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ 2:30 بج گئے، وقت 2 ہی بجے تک کا تھا، لیکن بہت میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہاں جو سامنے بیٹھے ہیں، ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ اور عیسائی بھی، میں ہر سب لوگوں کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جمعیت علماء کے ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے جتنی بھی مدد کی اور کام کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے خادم ہونے کی حیثیت سے میں سب کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس ملک کو جس میں ہم رہتے ہیں سرسبز و شاداب، پیار و محبت اور شانتی کا ملک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ارے بھائی آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے۔ نشهدك انت اللہ
لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جس طرح آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں یہاں لائے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت عطا فرما. اے اللہ ملک میں امن و امان کو قائم فرما. جس طرح ہم ہمیشہ سے اپنے اس ملک میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، اے اللہ ہماری پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما دے. اے اللہ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، الہ العالمین انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، اور ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ فرما دے. اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما. اے اللہ میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. آمین.